اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ حدیث قدسی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اس لیے آج ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تفسیر سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ پلیز کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے سب سے پیاری ذات پہ درود و شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کو کور کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 جو لوگوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 انسانوں کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا ہے۔ مومن وہ جو دل سے بھی اقرار کرتا ہے اور عمل بھی ان کا قول کے مطابق ہوتا ہے اور دل و جان سے اللہ اس کے رتبے پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نہ کوئی مفتی ہوں اور نہ ہی کوئی میں عالم، لیکن بس میرے پاس جو تھوڑا بہت علم ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ علم میں آپ تک پہنچاؤں، اور جتنی بھی میری ذہنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ سے کہہ سکوں کہ میں نے اس کا ذکر بلند کرنے کی کوشش کی۔ اس سفر میں آپ بھی میرا ساتھ دیجئے اور اس جو جتنا بھی ہو سکے اس کو آپ سنیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو شیئر کرتے جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے فالو کریں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ اب سب سے پہلے میں اپنی موضوع کی طرف آتی ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک وہ لوگ جو مومن ہیں، مومن وہ جو دل سے اقرار کرے اور جو اپنے قول کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، یعنی جو دل سے اقرار کرنے کے بعد عمل بھی وہی کرے اور دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان نچھاور کر دے، ایسے لوگ مومن کہلاتے ہیں۔ اور کافر وہ جو حق کو پہچان کر بھی اس کے باوجود اس کو رد کر دیتے ہیں، انہیں کافر کہا جاتا ہے، جن کا دل اور جن کا عمل دونوں نفی کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں تیسری قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تیسری قسم منافقین کی ہے۔ وہ دعویٰ تو وہی کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان آیتوں میں منافقین کی مختلف قسموں کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جن منافقین کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ 100% مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے اندر شامل ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے دل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور بعض منافق ایسے تھے جو ایمان اور کفر کے درمیان سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، یعنی یہ دوسرے قسم کے منافق تھے۔ اور بعض منافق ایسے تھے جو ایمان اور کفر کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے، یعنی کچھ ہم ان کی مان لیں اور کچھ وہ ہماری مان لیں، اور دونوں ایک دوسرے کی مان کر چلیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آخری پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ تو جب تک اللہ کے پیغمبر کو ہم آخری نبی نہیں مانیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس لیے یہ دوسرے قسم کے منافق تھے۔ اور تیسری قسم کے منافق وہ تھی جو تذبذب کا شکار رہتے تھے، یعنی جب مسلمانوں کو فتوحات ہوتی تھیں تو وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن جب معاملہ اس کے خلاف ہوتا تھا تو وہ اس میں سے تذبذب کا شکار ہو جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ مسلمانوں میں شامل ہوں یا نہ ہوں، یا وہ اگر اپنی بتوں کی محبت ان کی غالب آ جاتی تھی تو وہ ایمان کو چھوڑ کر اپنے پرانے دین پر چلے جاتے تھے۔ یہ تیسری قسم کی منافقین کی علامت تھی۔ ان 3 منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، ہاں مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے اس طرح سے وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، کیونکہ اللہ تو ہمارے ارادے اور نیتیں اور ہماری سوچ سے پہلے ہمیں جانتا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں
اسی طرح جس طرح سے اگر ہم شریعت پہ ابھی پورا عمل نہیں کریں گے اور ہم ہیرا بہانہ ڈھونڈ کے اپنی دل کی نیت کچھ اور ہوگی اور ہمارا دکھاوا یہ ہوگا کہ ہم بظاہر پورا عمل کر رہے ہیں کہ اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں ایسا لگے کہ اس کی نافرمانی بھی نہیں ہو رہی، شریعت کے احکام پر پورا عمل کریں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہیلا بہانہ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی نہ ہو اور میرے عمل سے بھی ایسا لگے کہ اس کی نافرمانی نہیں ہو رہی، در حقیقت یہ بھی دھوکہ دینا ہے۔ لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی ان کو اپنا اس بات کا شعور کیوں نہیں ہے، وہ اس طرح سے شعور نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ہر چیز جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں کیوں نہیں معلوم ہوگا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ان کو اس دھوکے کو اس بات سے سمجھایا گیا ہے کہ وہ دراصل اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں۔ اس لیے اگر وہ سمجھ جاتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس بات سے کہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں، اگر انہیں سمجھ آ جائے تو یقیناً وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا بند کر دیں اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کے اندر کی ایک ایک بات، ایک ایک ارادہ جانتا ہے۔ اس سے آگے والی آیت ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں چھوٹی سی بات میں اپنی کرنی چاہوں گی کہ جو میری ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے لیکن باعث ثواب ہے اور آپ کے اور میرے لیے دونوں کے لیے فلاح کا باعث ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو بھی کام کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ جب آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے عمل میں لے آئیں گے تو آپ کے اس کے کمالات اور برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جب اس کے کمالات اور برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں، مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آگے میں اپنی دوبارہ بات کنٹینیو کرتی ہوں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے۔ روگ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے۔ جیسے ہمیں ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، کبھی میں بخار آتا ہے، کبھی بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بیماری ہمارے دل کی بیماری کا، ہماری روح کی بیماری کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ کفر ہے، یہ روحانی بیماری ہے، نافرمانی کی بیماری ہے، ناشکری کی بیماری ہے، یہ ساری بیماریاں روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ اس میں حسد کی بیماری کیا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ ہے، کہ اس لیے کہ اس میں جو منافقین جو تھے وہ سب سے زیادہ تر یہودی تھے۔ یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت حسد تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے تھے۔ اس وجہ سے ان کو اتنا زیادہ حسد ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کیونکہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو تکلیف پہنچائیں، کسی طرح آپ کو اذیت دیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی یا اذیت ہوتی تھی وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وہ کیسے بڑھا دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جلن اور حسد کو اور مزید اضافہ دیا، کہ ان کو کامیابیاں دیں۔ وہ جب ان کو فتوحات ملتی تو یہ لوگ اور زیادہ جلتے اور زیادہ حسد کی آگ میں جلنے لگتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کو بڑھا دیا، یعنی ان کی حسد کو، ان کی اس بیماری کو اور مزید بڑھاتا گیا۔ ان کو فتوحات ہوتی گئی مسلمانوں کو، اور ان کی حسد میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کفر کی بیماری، یعنی کفر کی بیماری اگر کوئی خود اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ بھٹکنے دیتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو پھر راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے، آمین۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم، اس سے پہلے کافروں کو جو دیا گیا تھا وہ عذاب عظیم تھا۔ عذاب علیم عذاب عظیم سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انہیں عذاب علیم دیں گے، یعنی منافقوں کو عذاب علیم دیا جائے گا۔ بما کانوا یکسبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب علیم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ لیکن جھوٹ بہت ہی بری عادت ہے، گناہ ہے، عذاب کا باعث ہے۔ اتنی بری عادت ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باسبب اس وجہ ان کو عذاب علیم اس لیے دیا جائے گا کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ لیکن ایک تو جھوٹ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ گناہ کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہے، لیکن یہ جھوٹ وہ جو بولتے تھے وہ عقیدے کے مطابق بولتے تھے، یعنی عقیدہ کچھ اور ہوتا تھا، زبان سے اقرار کچھ اور کرتے تھے، اور یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے، کیونکہ عقیدہ اللہ اور بندے کے باہمی تعلق کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس وجہ سے ان کو عذاب علیم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، آمین۔ ان تینوں آیتوں میں تذکرہ تھا جو ان تین منافقوں کا تھا جو جھوٹ بولتے تھے اور ان کا عمل ان کے عقیدے کے مطابق نہیں تھا۔ میں اب اس ویڈیو کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ویوز کے لیے اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتی، میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ جتنا آپ اسے سنتے جائیں گے، شیئر کرتے جائیں گے، میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور آپ بھی اس کے اندر شامل ہوتے رہیں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔